مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ آپ اللہ پہ توکل کرو بھائی، اللہ پہ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کافی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں تو کوئی زیادہ اسٹیبل نہیں ہے، مالدار، کوئی عالم ہے لیکن ان کو بہت پیسہ ویسا نہیں ہے ان کے پاس، بہت کیا ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں۔ تو ابھی ان کا بیٹا 17 سال کا ہے تو مجھے کہنے لگے یار میں اس کے رشتہ دیکھا، اس کی شادی کرا رہا ہوں۔ تو میں نے وہی بات ان سے کی جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، صرف دیکھنے کے لیے ان کا کانسیپٹ کیا۔ میں نے کہا بھائی ابھی تو کچھ کما نہیں رہا، میٹرک کیا اس نے، آپ پہلے اپنے گھر والوں کا آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اور بیگم بھی 2 ہیں، 2 بیگموں کی ذمہ داری ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہو، اب اس کی بھی کرا دو گے۔ تو کہنے لگے یار یہ اصل میں ابھی باجوڑ کے پٹھان ہیں وہ، تو پٹھان لوگوں میں پھر بھی تھوڑا سا نا ابھی فیملی سسٹم تھوڑا مضبوط ہے۔ میں نے نام ان کا اس لیے لیا کہ کسی کو غیرت آئے نا، پٹھانوں کو تو آئے نا کم از کم غیرت، جو شہروں میں آ کے خراب ہو رہے ہیں، وہ بھی یہی شہروں سے یہی چیزیں سیکھ رہے ہیں ابھی۔ ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے ہیں، انہوں نے بھی ایجوکیشن، اور بھائی تمہارا خاندانی نظام جو اللہ نے دیا ہوا ہے نا، دادا باپ ماں بہن، ان کی محبتیں عزتیں یہ سب تیل ہو جائیں گی، برباد ہو جائے گا۔ یہ ایکچولی کر کے سب بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اور بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہے، صرف پٹھان کی بات نہیں ہے، بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہے، وہاں بھی الحمدللہ ماں باپ اپنے خرچے پہ اپنے بیٹوں کی شادیاں کر دیتے ہیں۔ یہ تو شہر میں آ کے خراب ہوتے ہیں، اصل کی قوم کی بات نہیں، اصل ہے شہری اور دیہاتی زندگی۔ اور یہ جو عالم جن کی میں بات کر رہا ہوں جو باجوڑ کے ہیں، رہتے کراچی میں ہی ہیں، رہتے کہاں ہیں؟ ماحول کراچی کا ہی، لیکن اللہ کا شکر ابھی خراب نہیں ہوئے، اگلی نسل خراب ہوگی ان کی، اللہ بچائے۔ تو ان کے ابا نے کہا میں اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھ رہا ہوں، ایک جگہ دیکھ لیا، اچھا خاندان مل گیا ہے۔ تو میں نے کہا ابھی تو کماتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یار ابھی میٹرک کے بعد یہ جائے گا کالج میں تو وہاں خراب ہونے کا خطرہ ہے، کو ایجوکیشن ہے، خراب ہونے کا خطرہ ہے، تو میں نہیں چاہتا میرا بیٹا خراب ہو، میں شادی کرا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہو، آپ کے دوست کہہ رہے ہیں یار جہاں اتنے لوگ کھا رہے ہیں ایک بہو اور کھا لے گی۔ آئی بات سامنے، بہو کیا کرے گی؟ 2 روٹی پک جائے گی۔ اچھا کہہ رہے ہیں یار چل ہی رہے ہیں نا تو چل لیں گے، اور کیا ہے اس میں۔ تو میں نے بڑی شاباش دی۔ یہاں لبرل لوگ کہتے ہیں کہ صرف 2 روٹی کا خرچہ نہیں ہوتا، ان مولویوں کیا تو روٹی ہے، باقی بھی ایکچولی ایسے دباؤ، آدمی کانپنے لگتا ہے بھائی اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ صرف 2 روٹی تھوڑی ہوتی ہے، ایسے بنائیں گے تمہیں اللہ نے ایسا اپنی ذات پہ اعتماد سے محروم کیا ہے نا کہ اس کا ہم مشاہدہ کر کے اور عبرت حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسا نہیں بنایا۔ یہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے تو بچے 35 40 سال کے، دیکھو بکرا 2 دانت کا ہو جاتا ہے اس کی شادی ہوتی ہے، اور یہ 32 دانت کے ہو جاتے ہیں، عقل داڑیں نکل آتی ہیں، وہ گرنا شروع کر دیتی ہیں، پھر بھی ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ تو یہ جو عالم جن کی میں بات کر رہا ہوں خود بھی پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، ابا غریب تھے، 8 بچے، پڑھ بھی لیے، اور اتنی زبردست ایجوکیشن ہے ماشاءاللہ، انگلش فرفر بولتے ہیں، بینکنگ میں مہارت ہے، عالم بھی ہے، دین دنیا دونوں، ابھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اپنی پڑھائی بھی ہو رہی ہے، 2 گھر والے بھی پل رہے ہیں، بچوں بھی جیسے جیسے بالے ہو رہے ہیں ان کی بھی شادیاں ہوتی جا رہی ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں۔ اور جو بیٹھا ہے نا کیلکولیٹر لے کے کہ پہلے میری اتنی تو پھر اتنی تو پھر اتنی، تو بھائی تیرے بڑھاپے میں بچہ پیدا ہوگا، تو پالے گا کس وقت اس کو؟ بچہ بہترین انویسٹمنٹ ہے، بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کی بکری بچہ دے، کسی چرواہے کی بکری، وہ ٹینشن میں آتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ اس کو تو ٹینشن میں آنا چاہیے تھا، یار پہلے میرا گھاس کا خرچہ اتنا تھا اب وہ خرچہ بڑھ گیا ہے۔ تو بھائی جب بڑھ تو گیا ہے لیکن یہ تمہاری انویسٹمنٹ ہے، یہ بڑا ہو کے بکے گا، کاٹ کے بھی کھا سکتے ہو نا۔ تو یاد رکھو انسان کا بچہ کٹتا نہیں ہے، بازار میں بکتا نہیں ہے، لیکن سورس آف انکم سب سے بڑی آپ کی اولاد ہے۔ اور ان کے ہاں بیٹیوں کے مسائل بھی نہیں ہے۔ اب دیکھو 17 سال کے جس لونڈے کی یہ شادی کر رہے ہیں وہ بیان سنے گا نا تو اس کو زیادہ پروٹوکول بھی نہیں دے رہا 4 بچے کو میں،
وہ کہے گا میں بہت عظیم انسان ہوں, مفتی صاحب میرا بیان میں تذکرہ کر رہے ہیں, ویسے تو عظیم انسان ہوگا انشاءاللہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ 17 سالہ وہ بھی اپنے رشتہ داروں میں کزن ہے کوئی جس سے وہ رشتے کی بات کر رہے ہیں, وہ بچی بھی ظاہر ہے کم عمر ہے, اس سے شادی ہوگی نا اس کی, وہ بھی اللہ پہ توکل کر کے دے رہے ہیں کہ بھائی اس گھر میں سب کھا ہی رہے ہیں, تو ہماری بچی یہاں رہتی تھی اب کہاں رہے گی, وہاں جا کے رہے گی. تو اب ان خاندانوں میں بیٹیاں باپ پہ بوجھ بنیں گی؟ بولو نا, بیٹیاں بنیں گی بوجھ باپ پہ, کیونکہ ان کی کلچر ہی یہی ہے نا. تو بچی بالغ ہوگی, اس کی بھی ہو گئی, اب وہ کیا کرے گا؟ اب ہمارے ہاں سیٹ اپ کیا چل رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی نہیں کر رہے, اس کی چکر میں آپ کی بیٹی کی بھی نہیں ہو رہی, سمجھ رہے؟ تو اپنی بیٹیاں بوجھ بن رہی ہیں لوگوں کے اوپر. ریلیکسیشن جو آپ نے یہاں نکالی تھی, یہاں پیدا کی تھی نا, وہ ساری ٹینشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. E=mc² کا سنا ہے نا یہی ایکویشن بنتی ہے یہاں پہ, کہ جو ریلیکسیشن تھی is ٹینشن. تو جتنی ریلیکشن نکاح سے بچ کے حاصل کرو گے, ٹینشن اتنی ہی آپ کی ادھر سے بڑھے گی, وہ بڑھے گی ان فیوچر. وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی, اس لیے میرے بیانات سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے, اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اس کے بیان میں منع بھیجو, خراب ہو جائیں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں ان الہدیہ قل ان الہدی ھدی اللہ, قرآن کہتا ہے کس کی ہدایت اصل ہے؟ اللہ کی اصل ہے. تو ان کے یہاں تو ہو رہا ہے, ابھی بھی جاؤ پشاور میں بہت, اب لیکن پشاور والے بھی خراب ہو رہے ہیں اب. یہ سب ایجوکیشن ایکچولی ڈرامے دیکھ دیکھ کے نا, فلمیں دیکھ دیکھ کے, کہ سب کچھ روٹی تھوڑی ہوتی ہے, مفتی صاحب نے تو روٹی کے 2 روٹی زیادہ. ابے بھائی روٹی کے علاوہ بڑے مسائل کیا ہیں, مت بولو نا, منہ سے پھوٹو نا. بچہ پیدا ہوگا کل, ہوگا کہاں؟ تم لوگ کے تو 50 سال میں 2 ہوتے ہیں, تو ہوگا ہی نہیں. ایک آدھ تو ویسے ہی ہو جاتا ہے, اس میں کیا ہے, ہو کچھ بھی نہیں رہا. خرچے اس کے کیا ہیں بولو, بہت زیادہ ہیں, ہو نہیں رہے ہیں. اولاد کی ایکچولی ذمہ داریاں ہوتی, کتنی اولاد ہے آپ کی, 2 بچے, اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں یار؟ اس کے ہگانے متانے کی ذمہ داری پیمپر نے لی ہے, انٹرٹینمنٹ کی ذمہ داری کارٹون نے لی ہے, کھیل کود کی ذمہ داری, اور پڑھانے کی ذمہ داری اسکول نے لی ہے, اسکول کا ہوم ورک کرانے کی ذمہ داری ٹیوٹر نے لی ہوئی ہے. تو آپ کا کیا اس میں کیا ٹینشن ہو رہی ہے؟ بہت مشکل ہے میرے بھائی. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, میں نے غریبوں کے بچے ایکٹیو بھی دیکھے ہیں زیادہ, ذہین بھی زیادہ دیکھے ہیں, تربیت میں بھی زیادہ اچھے ہیں. آپ کو چند نظر آئیں گے چور اچکے ڈاکو, تو ان میں تو غریب کے بھی ہوں گے, مالداروں کے بھی ہوں گے, اس میں ریشو دونوں کا کیا ہے, برابر ہے. یقین نہ ہو میرے ساتھ ان علاقوں میں جاؤ, ان کا خاندانی نظام دیکھو, غریب ہیں, بچے زیادہ ہیں, ان میں ادب تمیز اور مینٹل لیول بھی اچھا ہوگا, اور کانفیڈنس بھی ہوگا, بہادر بھی ہوں گے. اور امیروں کے ہاں اکثر, سب کی بات نہیں کر رہا, اکثر بچے عجیب سے, یعنی لگتا ہے کہ ڈپریشن میں ہے. اتنا لاڈ پیار ملا ہوتا ہے, اتنا کوئی جو میں نے بیان نہیں سنا تھا, پاٹھا کھا لو تو پھر یہ کھا لو تو پھر وہ کھا لو, وہ سائیکی سے بنتے چلے جا رہے ہیں. برداشت ہی نہیں ہے, ذرا سی بڑے ہونے کے بعد ان کو ٹینشن ملے ڈپریشن میں جائیں گے. جو نیچر ہے نا اس سے کبھی بھی بغاوت مت کرو. بچے کی جو نیچر ہے نا وہ ہے کیچڑ کے گولے اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کو مارنا, یہ نیچر ہے بچے کی, اسی میں خوش رہے گا وہ. تو خیر پھر ہم اپنے واقع کی طرف آتے ہیں. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے آپ سے, جو ہم بتانا چاہ رہے تھے آپ کو, کہ دیکھو ہدف سامنے رکھو, اس کے بعد اپنے ٹائم کو ضائع مت کرو. وہ ہدف ہمارا آخرت ہے. ہم پیدا ہوئے ہیں, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ ہمارے دماغ میں کسی نے غلط سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں کہ ہم زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ زندگی بہت سے بھی زیادہ تھوڑی ہے. آپ اگر کروڑوں اربوں سال ماضی کو لے کر جائیں, اور آگے قبروں میں ہمارا دور پتہ نہیں ہزاروں سال رہتے ہیں, سینکڑوں سال رہتے ہیں, اس کے بیچ میں جو یہ 50 60 70 سال ہے میرے بھائی, اس کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. اس کو کیوں اتنا باپ بنا لیا ہے, سکسیس, کامیابی, اور ایکچولی یہ اسٹرگل کر کے یہاں تک پہنچا. جہاں مرضی پہنچ جائے بھائی, تو تھوڑے دنوں میں کہاں آنے والا ہے, قبر میں آنے والا. تھوڑے دنوں کو پتہ بھی نہیں ہے کب آئے گا. کیوں اتنا باپ بنا لیا اس کو؟ صحت مسلط ہوتی ہے تو صحت مسلط ہو جاتی ہے, دولت مسلط ہوتی ہے تو
دولت مسلط ہو جاتی ہے. شہرت اور عزت کی چاہت مسلط ہوتی ہے تو وہ مسلط ہو جاتی ہے. مشہور ہونے کا شوق, پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے مشہور ہونے کے لیے. ایسے بھی یوٹیوب پہ آپ پہ لوگ ملیں گے, مشہور ہونے کا بہت شوق ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے ہو جائیں ہم. ارے یار مشہور ہو کے کیا ہوگا, تھوڑے دن میں مر جاؤ گے. جتنا بھی مشہور ہو نا, جنازہ پڑھنے کے بعد 2-4 دن یاد کرتے ہیں, اس کے بعد بھول جاتے. تم اپنے باپ کو لوگ یاد نہیں رکھتے تو مشہور آدمی کو کہاں سے یاد رکھیں گے. اتنے بڑے بڑے مشہور لوگ پیدا ہوئے, اور ایسے ایسے مشہور لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں نا کہ ان کے پہ لوگوں نے جانے دیے. جب ان کا قصہ ختم ہوا تو مارکیٹ سے ان کی شہرت بھی ختم. اور مرنے کے بعد مشہور ہونے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ مشہور اگر آپ دنیا میں ہو گئے تو آپ کو کیا فائدہ اس سے؟ فرعون اتنا مشہور آدمی ہے نا, یہودی بھی جانتے ہیں, عیسائی بھی جانتے ہیں, مسلمان بھی جانتے ہیں. یہ 3 قومیں تو بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں. باقی ہندو بھی جانتے ہیں ہم سے سن کے, سکھ بھی جانتے ہیں ہم سے سن کے. میرا خیال ہے دنیا میں 4-5 آدمیوں کے علاوہ سب جانتے ہیں فرعون کو. تو کیا ہوا بھائی؟ فرعون کہتا ہوگا یار میں کسی جھونپڑے میں رہتا, کسی جگہ میں چوکیداری کر کے زندگی گزارتا, خدا کی قسم زیادہ اچھا ہوتا. فرعون تو سمجھ رہا ہوگا اسٹرگل اور محنت کر کے میں مصر کا بادشاہ بنا, اور یہ ہوتا ہے. ایکچولی اس کو اصل میں اسٹرگل کی ہے, محنت کی ہے. میری بچپن سے میری ماں کا میرے سر پہ ہاتھ تھا, اور جہاں بھی میں گیا میری بیوی میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے, تو 4 بیویوں کا ہاتھ ہو جائے تو سوچو کہاں پہنچے گا وہ. تو اسٹرگل ہوتے ہوتے میں یہاں تک پہنچا. فرعون سے کوئی جا کے پوچھے تو فرعون کہے گا کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, بس ایک میرا گدھا ہوتا اور کچھ نہ ہوتا. کبھی تو سوار ہوتا, کبھی میں سوار ہوتا, بس ہنسی خوشی زندگی گزر جاتی. مجھے دنیا میں کوئی نہ پہچانتا. یہ جو آج چترول لگ رہے ہیں, النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, قرآن کہتا ہے آگ ہے جس میں صبح بھی جلایا جا رہا ہے اور شام کو بھی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, کہا جائے گا اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں فرعون کو داخل کر دو. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اس وقت کو یاد کرو جب یہ آگ میں چیخیں گے, چلائیں گے. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ, فرعون کے جو ماتحت درباری تھے اور جو اس کی رعایا تھی, وہ لوگ کہیں گے رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا, اے اللہ ان لیڈروں کی وجہ سے ہم اس آگ میں جل رہے ہیں, اس لیڈر کو ہم نے فالو کیا تھا. فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ, اے اللہ اس کو دگنا عذاب دے. قال لكل ضعف, اللہ کہے گا اس کو بھی تمہیں بھی پورا عذاب ملے گا, اس لیے کہ اس کی دعوت پر تم نے دل سے لبیک کہا ہے, مجبور ہو کے لبیک نہیں کہا تم نے. مجبوری کے حکام تو یہ ہے کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ, فرعون ہی کے دربار میں ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا, مجبور تھا, ایمان کو چھپا لیا تھا اس نے, اس کو اللہ نہیں جہنم میں ڈالیں گے. کوئی غیر مسلم کہتا ہے میرے ماں باپ کافر ہیں تو میں مجبوراً کافر ہوں, میں اسلام قبول نہیں کر سکتا, مجھے مار دیں گے. بھائی اسلام نے آپشن دیا چھپ کے مسلمان ہو جاؤ, کتنا بڑا آپشن دیا اسلام نے. دل سے آپ مسلمان ہو جاؤ, چھپ کے کلمہ پڑھ لو, دنیا کو نہیں پتا کہ آپ مسلمان ہو, لیکن اللہ کی نظر میں آپ کیا ہو گئے, مسلم ہو گئے. کتنا زبردست آپشن دے دیا. تو اللہ کہے گا یہ آپشن بھی تو تھا تمہارے پاس, اس وقت تم دل سے کافر تھے. کیوں؟ تمہیں حکومت فرعون کے پاس اور موسیٰ کے پاس حکومت بھی نہیں اور پیسہ بھی نہیں. تو اللہ کے ہاں میرے بھائی کامیابی کسی اور چیز کا نام ہے, فرعونیوں کے ہاں کامیابی آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو ظالم تھا, ہم ظالموں کی حمایت تھوڑی کر رہے ہیں. اس کو جو فخر تھا نا فرعون کو, وہ اس پہ نہیں تھا کہ میں ظالم ہوں یا عادل ہوں, فخر اس پہ تھا کہ میں دولت مند ہوں. تو جو چیز کوڈ کرنے کی ہے وہ اس کی دولت, عزت اور شہرت. 3 چیزیں دنیا کا نام ہے, 4 چیزیں, دولت مل جائے, صحت مل جائے, عزت مل جائے, شہرت مل جائے. کوئی 5ویں چیز کی خواہش ہوتی ہے انسان کو؟ وہ 4 شادیوں کی وہ صرف ہم لوگ ہی رہ گئے ہیں, 2-4 آدمی, ورنہ ہر انسان کی خواہش کیا ہے؟ دولت, عزت, شہرت اور صحت. یہ 4 چیزوں کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے, اور 4 شادیوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہی کہ جب یہ 4 چیزیں آتی ہیں تو 4000 شادیاں آ جاتی ہیں پھر
پھر وہ 4 نہیں, وہ تو 4 ورگ نہیں, تو بچوں کا کام ہے. پھر وہ برائیوں کی طرف جاتے ہیں, پھر تو ان کو شوق ہو جاتا ہے کہ روزانہ کوئی نیا چسکا لیں وہ, پھر تو ان کو نکاح ویسے ہی برا لگنے لگتا ہے. ابے وہ تو ٹینشن ہے نا. نہیں آئی بات. دیکھو سعودی عرب میں جب پیسہ کم تھا تو 4 کا رواج زیادہ تھا, جب پیسہ زیادہ آیا ہے تو 4 کا رواج کم ہوا ہے, حالانکہ وسائل بڑھ گئے. تو یہ جو 4 کی باتیں میں کرتا ہوں نا, لوگ کہتے ہیں کہ وسائل نہیں ہے, تو وسائل جب ہوں گے نا تو یہ 4 کا رواج اور کم ہوگا, بڑھے گا نہیں, کیونکہ عیاشی بڑھتی ہے. تو میرے بھائی مجھے یہ بات بتاؤ, یہ 4 چیزیں فرعون کے پاس ہول سیل کے حساب سے تھی یا نہیں تھی, اور انہی پر فخر کرتا تھا کہ میں ایسا, اور موسیٰ کے پاس صرف صحت تھی, باقی 3 چیزیں نہیں تھی, اور ایوب علیہ السلام کے پاس صحت بھی نہیں تھی, ساری زندگی بیماریوں میں گزری. پیغمبروں کو اللہ اچھی صحت اس لیے دیتے ہیں تاکہ دعوت اور تبلیغ علی وجہ الکمال کر سکیں, اس لیے سارے پیغمبر صحت مند ہوتے ہیں. ایوب علیہ السلام کو ایک عام اصول سے ہٹایا گیا کیونکہ ان کی آزمائش ہی یہ دی گئی, اور اس میں ہمارے لیے عبرت, تاکہ کل کوئی بیماریوں میں زندگی گزارتا ہے تو اس میں صبر کرے. کس کی سیرت دیکھ کر؟ ایوب علیہ السلام کی سیرت دیکھ کر. ورنہ پیغمبروں کی صحتیں اللہ بہت اچھی رکھتے ہیں, زبردست رکھتے ہیں. تو آپ کا ہدف جب میرے بھائی آخرت ہوگا تو پھر آپ کے لیے اس دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہے گی. مل جائے بہت اچھی بات ہے, نہیں ملے صبر. آج جتنے ڈپریشن کے مریض آپ کو, اسٹریس کے مریض دنیا میں نظر آئیں گے, سارے ان 4 میں سے کسی ایک چیز کی کمی کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہوں گے. ہائے یہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا, ہائے مجھے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہائے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہائے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہائے میں تو غریب ہوں, ہائے میں تو بی سے بغیرت ہوں, ہائے میں تو فلانا ہوں, ہائے میں تو یوں. یہ ٹینشن ہوتے ہوتے اس کے دماغ کو کیا کر دیتی ہے؟ خراب. مسلمان کی خوشی دولت میں نہیں ہے, مسلمان کی خوشی دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے میں. ٹرین میں جا رہے ہیں, چھکا چھک چیزیں آ رہی ہیں نا. ابے بھائی ٹرین کا بچپن کا سفر بڑا مزے کا ہوتا تھا, کھڑکی والی سائڈ پہ بیٹھتے تھے, ہمارے تو بہن بھائیوں میں پھڈے ہوتے تھے, کھڑکی والی جگہ نہیں ملی, جو بیٹھ جاتا تھا اس کو اٹھانے میں کئی گھنٹے لگتے تھے, اس کو گھسیٹتے تھے ہم, اٹھ بھائی میں بیٹھوں گا. تو اس میں کیا ہے, سفر میں انجوائے کرتا ہے نا آدمی. آج یہ آ رہا ہے, پھر وہ دریا آ رہا ہے, پھر ڈگڈم ڈبڈم, وہ جو نہیں پل پہ سے گزرتی اس کا الگ, مٹی کے گھر آ رہے ہیں, گائے بھینسیں دم ہلاتی آ رہی ہیں, پھر شہروں میں داخل. تو یہ بڑا ایک کیا ہوتا ہے, اس سے سفر کو بس اتنا ہی انجوائے کر سکتا ہے آدمی, اس سے زیادہ سفر کو لفٹ کرائیں گے تو ٹینشن بڑھے گی. آپ نے مزید لفٹ کرایا کہ کھڑکی اتنی اچھی, سیٹ اتنی اچھی, تو میں یہیں بیٹھوں گا, کیا یہ مجھ سے چھوٹ جائے گی؟ یہ ٹینشن ہے بھائی, یہ بھی ٹینشن. وہ دیکھو اس والے ڈبے میں, وہ بوگی میں وہ برگر کھا رہا ہے, اور ہمیں ابھی تک برگر نہیں ملا. وہ بھائی منزل کا سوچ کے, تو آپ کی منزل اگر اچھی ہے, اعمال اچھے ہیں, برائی ہو جاتی ہے, توبہ کی توفیق ملتی ہے, تو لائف کو کیا کرو, انجوائے. ٹھیک ہے نا.